السلام علیکم۔ آئی بی بی ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کریں۔ 2023 جا چکا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک سال جب مکمل ہو جاتا ہے تو بڑے ادارے وہ سروے کرتے ہیں۔ مطلب یہ بھی سروے کیا جا سکتا ہے کون کون سی پرسنلٹیاں کس کس کیٹر میں آگے بڑھیں، دنیا میں کس شعبے میں زیادہ ترقی ہوئی، کس میں تنزلی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی دو بڑی ایجادیں، ایک پیسہ اور پہیہ۔ یہ بنیادی ایجادیں جب یہ ایجاد ہوئی تو دنیا چینج ہوئی، مربوط ہوئی۔ آج بھی ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بلومبرگ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، نشاتی ادارہ ہے، اشاتی، اس نے ایک سروے کیا کہ کتنے خاندان جو ہیں امیر خاندان دنیا میں، ان کی کیا پوزیشن رہی۔ انہوں نے 2023 میں ان کی رینکنگ کیا رہی اور انہوں نے کتنا پیسہ کمایا، اور یہ ایک رپورٹ کی شکل میں اس جنوری کے یہ جو ہفتہ ہے اس میں سامنے آئی 2-3 روز میں۔ اب اس میں جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بتایا گیا بلومبرگ نے کہ 25 امیر ترین خاندان ہیں دنیا کے، جن کی دولت میں صرف یہ جو 23 کا سال گزرا ہے اس میں 43%، 43% اضافہ ہوا۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اگر اس اضافے کو لگائے تو 2 سال بعد ان خاندانوں کی دولت دگنی ہوتی جائے گی۔ بہرحال ہم پہلے آگے چلتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو ہے کل اضافہ $1.5 ٹریلین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں امیر ترین خاندانوں میں کون کون آیا۔ تو بھائی سب سے پہلے مبارک ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یو اے ای کا جو خاندان ہے، آل نہان خاندان، اس کے دولت جو ہے $305 ارب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے امریکہ کا خاندان ہے، اس کے امریکی خاندان ہے والٹن فیملی، جس کے جو ہے وہ 259 یعنی 59.7 ارب آئے۔ تیسرے نمبر پر فرانسس لیجری فیشن ہاؤس کے مالکان کا خاندان ہے، جس کی دولت $150.9 بلین یعنی ارب رہی۔ پھر چوتھے نمبر پر خاندان ہے امریکہ کا ہی مارکس خاندان ہے، اور اس کی دولت ہے $141.9 ارب بلین۔ اور پھر پانچویں نمبر پر قطر کا شاہی خاندان ہے، جس کی دولت جو ہے وہ 133 ارب روپے۔ ایک حکایت ہم نے پڑھی تھی ایک زمانے میں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو کوئی آدمی نے جس نے یہ سن لیا تھا، اس کے پاس کہیں کوئی $1 یا 1 اشرفی کیا جو اس زمانے کا سکہ تھا، وہ گیا، اس نے دیکھا ایک سیٹ جو ہے اس کے پاس ایک طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، لوگ چیز خرید رہے ہیں، اور وہ اب اس نے جو ہے چپ کر کے آنکھ بچا کے اپنا ایک جو سکہ ہے وہ اس کے سکوں میں پھینک دیا، اور اب انتظار کرنے لگا کھڑا ہو کے کہ یہ پیسے کھینچ کے لے گا۔ اس نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ کھڑا ہوا ہے بندہ، اس سے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ سنا تھا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، میں نے ایک اپنا سکہ پھینکا ہے، اب انتظار میں ہوں۔ تو اس نے کہا آپ نے صحیح سنا ہے، آپ کا ایک سکہ تھا، یہ ڈھیر ہے، انہوں نے اس کو کھینچ لیا، اب آپ کر جائیں۔ پاکستان میں ایک زمانے میں 22 خاندان مشہور تھے۔ یہ ایوب خان کا دور تھا اور بھٹو کی تحریک چل رہی تھی، اور 22 خاندانوں کا بڑا چرچا تھا کہ ان 22 خاندانوں کے پاس پاکستان کی 80% دولت جمع ہو گئی۔ بات بھی ٹھیک تھی۔ بات یہ تھی کہ ایوب خان نے جو پلاننگ کی تھی اس میں انڈسٹری کی ترقی کے اوپر بہت زور دیا تھا، اور بلا شبہ انڈسٹری نے بہت ترقی کی تھی۔ کراچی ایک بہت بڑا ہب بن گیا تھا، اور روزگار بھی مل رہا تھا اور پیسے، لیکن ساری امارات سرمایہ داروں کو دے دی گئی تھی۔ اس زمانے میں ایک مزدور کی تنخواہ 50 اور 60 روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ سرکاری مزدور جو تھا، جو کہ ریٹ 4 تک یا 1 سے 2-3 جو آج کل کہلاتا ہے،
اس کی 60 روپے تنخواہ تھی. اور یہ درست ہے کہ اس زمانے میں سستا تھا, 18.5 روپے من آٹا تھا, 40 کلو کا کوئی 2.5 روپے گھی تھا, اور بناسپتی گھی تھا, اور 1.25 روپے کی چینی تھی, وغیرہ وغیرہ. لیکن ذرا آپ اندازہ لگائی کہ 60 روپے ماہانہ میں اس سے ایک آدمی کی بس گزر بسر کیسے ہو سکتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ارتکاز زر سے دولت جمع ہو گئی تو اس دولت نے گردش بند کر دی. مزید فیکٹریاں, کارخانے. اس دوسری جانب ہم نے اپنے زراعت پر توجہ نہیں دی, اگرچہ آخر میں ایوب خان نے کوشش کی تھی کہ ملک کو خود کفیل بنائے خوراک میں, لیکن وہ ایسا مکمل طور پر نہیں کر سکے. تو جناب آج ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان, تو 25 خاندان جو ہیں دنیا کی بڑی دولت پہ قابض ہیں, اور ان کے دولت میں 43% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے, تو خطرہ لگتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یہ جو اوپن اکانومی ہے اور اس کا کنسپٹ ہے, روس کے ٹوٹ جانے سے, اشتراکی نظام کے ختم ہو جانے سے, اب دنیا ایک بار پھر اسی ارتکاز زر کا شکار ہو سکتی. دوسری بات جو میں نے یہاں پر نوٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ جو باقی ہم نے 4-5 میں سے جو ٹاپ 5 میں سے ہم نے جو 3 دیکھے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے بزنس کر کے, اس سے کر کے پیسہ کمایا. لیکن یہ جو ہمارے ہیں قطر کا جو شاہی خاندان ہے اور نہان خاندان ہے, یہ ملک کے سربراہ ہیں جو ان کے پاس یہ دولت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا. یہ انقرہ شام کی سرحد کے ساتھ ہی ہے, وہاں پر ایک دولت مند تاجر جو ان سے بہت ہی ہزاروں گنا کم ہے, اس کے بیٹے نے اپنی دلہن کو 8 کلو سونا اور 60 لاکھ لیرہ دیا تحفے میں, جس پر ایک جو ہے وہ ایک طرح کا بحرانی سی کیفیت اور احتجاج سا بن گیا. آج ذرا کچھ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, لیکن پیسے کی بات ہے, آپ کو بھی اچھی لگی. اجازت دیجیے, اللہ.